بے شور آ رہی ہے۔ پاکستان کی قوم نہ کبھی پہلے جھکے تھے، نہ اب آئندہ کبھی جھکیں گے۔ ہم شہادت کی آرزو ہمیں زندگی سے زیادہ ہے، whether it's blue, white اور خاکی، to die for its homeland۔ فوج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پاکستانیوں، آپ خوش ہیں؟ الحمدللہ ہم سب خوش ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے۔ ہم نے اپنے دشمن کو سبق سکھا دیا، اس کے لڑاکا طیارے گرا دیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مدد ہو گئی اور ہمارا بھرم رہ گیا۔ آپریشن سندور سے ایک بات تو بالکل طے ہو گئی، پاکستان اصل میں یہ وار جیت گیا۔ اگر ہماری میڈیا، ہماری گورنمنٹ ہم سے جھوٹ کہہ رہی ہو، اور اصلی سچائی یہ ہے کہ ہم وار جیتے ہی نہیں۔ پاک فوج کی حکمت عملی اور منہ توڑ جواب سے ہر پاکستانی خوشی سے نہال ہے، پاکستانیوں کے جشن جاری ہے۔ قوم نے اب جشن بھی منا لیا ہے، تقریبات بھی کر لی ہیں، ایک چھٹی بھی ہم نے گزار لی ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نواز دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا ایوارڈ آرمی چیف کو دے دیا گیا، بہت مناسب ہے۔ اس کامیابی پر وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، اور چیف صاحب سے تو ہم بہت خوش ہیں اس کے بعد سے جب سے انہوں نے آئیڈینٹی کے اوپر تقریر کی اور بتا دیا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ We are two nations. We are not one nation. Please don't forget this story of Pakistan. صرف دو ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں۔ لا مقام لکم فرجعوا، یہ قرآن میں نام ہے اس کا، جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے، کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ اور جو آپ نے آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا تو آپ نے گویا کہ پوری پاکستانی قوم کو قرآن کی برکت سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی۔ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اندر جو اسلام ہے، not personally of our beliefs of each one of us, it is part of our training, it is part of our faith۔ تو یہ جو نام ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوتے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آپ کو اپنی زبان میں، اپنی اسلامی تاریخ سے، اپنی تہذیب سے ایک شاندار خطاب دیتے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ اس ویڈیو میں میری گزارش ہے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانیوں سے کہ خدا را یہ موقع جاگنے کا ہے، صرف جشن منانے کا نہیں ہے، تو قوم کو جگانے کے لیے کچھ سوچیں۔ ہمارے سیاستدان ہو یا حکمران، سب اپنی اپنی کرسی کی مضبوطی کے لیے صرف سطحی قسم کے شارٹ ٹرم پروگرام کرتے ہیں۔ ان کے لیے 5 سال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا پروگرام کرو جس میں بس ہمارا کچھ نام ہو جائے، اور آئندہ الیکشن کی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ان کے پاس کچھ سامان جمع ہو جائے۔ پچھلے 2 سالوں میں فلسطین اسرائیل وار اور انڈیا پاکستان کی حالیہ جنگ نے پوری امت مسلمہ کو ایک طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن ہم نہ جانے کیوں جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو 2 کام ہیں، اگر ہم نے نہیں کیے تو تباہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک ہے ایمانی اور نظریاتی محاذ، دوسرا ہے اکنامکس اور ٹیکنالوجی کا محاذ۔ یہ بات سب کے سامنے بالکل واضح ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ایمانی اور نظریاتی محاذ کو دشمن کے لیے بالکل کھلے میدان کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ پورا تعلیمی نظام اس کام پر گامزن ہے کہ کسی طرح سے مسلمان طلبہ سے ان کی آئیڈینٹی کو چھین لیا جائے، ایمان، نظریہ پاکستان، حیا سب باہر نکال دی جائے۔ کیا آپ روزانہ ایک سے ایک بڑھ کر جو ویڈیو کلپس آتے ہیں وہ دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے؟ فیلڈ مارشل صاحب، اگر آپ نے بھی اس جانب توجہ نہیں دی، اللہ نے آپ کو بہت عزت دی، آپ کو مقام دیا ہے، اور آنے والی نسلوں کو اگر آپ نے نہ بچایا تو پھر ہم سب کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ فرشتوں کی مدد ایسی قوموں کے پر نہیں آتی جو اپنے ایمان کو، اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت اور اپنی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر تو دونوں فریق ہی برابر ہو گئے۔ اب مقابلہ تو مادی طاقت پر ہوگا، کس کے پاس زیادہ مٹیریل پاور ہے، جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی وہ جیتے گا، اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے۔ اللہ کی مدد کی پھر ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیے دوسری چیز جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا بدل چکی ہے، روایتی جنگیں ختم ہو گئی ہیں، اب جنگ اسٹار وار کی فکشن موویز کی طرح ہوتی جا رہی ہے۔ انڈیا نے AI ٹیکنالوجی استعمال کی، ڈرونز بھیجے، اور ابھی چند دن پہلے ہی اینٹی میزائل لیزر ویپن بھی اس نے متعارف کروایا ہے۔ پاکستان نے بھی ٹیکنالوجی سے ہی اس کا جواب دیا ہے۔ دوسری جانب غزہ کو دیکھیں، غزہ کی جنگ کو جس طرح سے لوگوں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی تاریخ میں
جنگوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا. لائیو آپ کو ہر چیز دکھائی جا رہی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہی ہے؟ دو وجوہات ہیں. پہلی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دی تھی، وہن یعنی دنیا کی محبت، ایمان نظریے کی کمزوری، نیشنلزم یعنی قوم پرستی، کہ ہم اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں، اپنا دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور مظلوموں کی چیخیں سننے سے ہم بہرے ہو گئے ہیں. ان کے مظالم دیکھ کر ہمارے دل اندھے ہو گئے ہیں. ایک جسم کی مانند امت کٹ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے مسلمان ممالک جو ہے وہ، بلکہ کوئی بھی اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے؟ یہ ہے ان کی ظالم ٹیکنالوجی. اسرائیل کے پاس نہ جانے کتنی اے آئی، لیزر، کیمیکل ٹیکنالوجیز ہیں جسے وہ استعمال کرتا ہے. چند کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ہے اے آئی لیونڈر. یہ چہرہ نہیں، شناخت نہیں، بس ڈیجیٹل معلومات سے انسانوں کو صرف ڈیٹا کی بنیاد پر نشانہ بناتا ہے. پھر ایک ٹیکنالوجی کا نام انہوں نے شائع کیا ہے، وہ ہے ہیپسورا. یہ کسی بھی انسان کی مداخلت کے بغیر عمارت کو چنتی ہے اور اسے نشانہ بناتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے مشہور زمانہ آئرن ڈوم، دشمن کی ہر راکٹ کو فضا میں پہچان کر خود کار طریقے سے وہ تباہ کر دیتا ہے. تو ایک طرح سے ڈوم ہے، مطلب پورے شہر کے اوپر جو ہے ایک آئرن ڈوم، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ وہ بچاتا ہے میزائل سے. پھر ایک چیز ہے ان کے پاس ڈرونز، جو کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی آئے، انڈیا کو اسرائیل نے دیے اور انڈیا نے پاکستان بھیجے. وہ بغیر کسی انسان کے کنٹرول کے خود حملہ کرتے ہیں، اے آئی گائیڈڈ ہوتے ہیں. پھر دیکھیے ایک ان کے پاس چیز ہے اسکارپیس سسٹم. دشمن کے تمام رابطے، سسٹمز اور سگنلز کو یہ جام کر دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب انہوں نے ویسٹ بینک میں تو اے آئی مشین گنز بھی لگا رکھی ہیں، خود کار نشانہ لگاتی ہیں، گولیاں چلاتی ہیں بغیر کسی انسانی مدد کے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں حکم دیا ہے کہ جہاد کی تیاری کر کے رکھو. اگر ہم نے اپنی قوم کو صرف ناچنے گانے، لہو و لعب میں ہی لگائے رکھا اور لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف توجہ نہیں دی، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نہیں تیار کیا، اے آئی اور لیزر اور نہ جانے کیا کیا نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اس میں ہم آگے نہیں بڑھے، تو ہم اپنی امت اور اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے، کسی ایک سے بھی گزارا نہیں ہوگا. اگر ہماری اپنی آئیڈینٹی، ایمان اور نظریہ یہ کمزور ہو گیا، ٹیکنالوجی اور اکنامک پاور چاہے جتنی بھی ہو، آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ کے پاس ایمان ہے، نظریہ ہے، شناخت ہے، لیکن آپ کی تیاری نہیں ہے اور آپ نے قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا اور آپ نے ٹیکنالوجیز کو نہیں سیکھا، اے آئی، لیزر اور دوسری مہارتیں آپ نے حاصل نہیں کی، تو پھر بھی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور امت کی حفاظت فرمائے.